چونکہ چند منٹ سوالات کے جوابات کے لیے بھی ہیں، تو پہلا سوال ہے کہ نام سن کر، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنا یہ کیسا ہے؟ تو اس سلسلہ میں یاد رکھیں، یہ مسند الفردوس میں حدیث شریف موجود ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم شریف پر انگوٹھے چومنے کی حکمتوں کو اجاگر کیا گیا۔ نور نبوت جس وقت جلوہ گر ہوا تھا تو اس وقت محبت کا انداز جو تھا وہ یہی تھا۔ مسند الفردوس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دلیل بھی نہ ہو تو ہمارے نزدیک محبت دلیل ہے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ماتھے پہ لگایا تھا تو پوچھا نہیں تھا، اور سرکار نے پسند فرما لیا تھا کہ یہ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے۔ اگرچہ محبت میں انہوں نے اپنے طور پر کیا تھا تو وہ منظور ہو گیا، کیونکہ انگوٹھے چومنے کا عمل یہ محبت کا اظہار ہے، اور قرآن مجید کی کسی آیت کا رد بھی اس میں نہیں ہوتا اور حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہوتی۔ اس واسطے محض محبت بھی اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، لیکن ہمارے پاس مسند الفردوس میں تفصیل سے اس کے انگوٹھے چومنے کی دلیلیں، بالخصوص ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے منیر العینین فی مسئلہ تقبیل الابہامین پوری کتاب اس بحث میں لکھی ہے جس سے اس کو ثابت کیا ہے۔ یہاں پر یہ سوال اس وقت اس کا جواب بھی ضروری سمجھتا ہوں اور ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ ندا کرنا، یہ یاد رکھیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے اس کے لحاظ سے کسی بھی شخصیت کا نام جو بڑی ذات ہے اس کو یا کے ساتھ پکارنا، اس میں بے ادبی کا وہم موجود ہے۔ بے ادبی کا، اللہ کی طرف سے پکارا جائے تو اس نے یا آدم کہا یا نوح کہا، وہ علیحدہ انداز ہے۔ تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے کا جو انداز آج ہونا چاہیے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سے لکھا تو یوں کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ تو اس میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا علم کے لحاظ سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعدکم بعدا۔ نبی علیہ السلام کو یوں نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی ایک دوسرے کا نام لے کر یا کہتے ہو اور بلاتے ہو، ایسے نبی علیہ السلام کو آواز نہ دو۔ تو لہٰذا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس میں کوئی وصف بیان کیا گیا ہو اس انداز میں پکارنا یہ اصل حکم ہے۔ لیکن یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جیسے یہ علم ہے ایسے وصف بھی ہے، یعنی جیسے نام ہے ایسے سرکار کا وصف بھی ہے۔ عمومی طور پر نام ہوتے ہیں، ان کا کوئی وصف ان میں نہیں ہوتا، تو لفظ محمد میں دونوں چیزیں ہیں، یہ آپ کا نام بھی ہے اور آپ کا وصف بھی ہے۔ تو اس واسطے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ اگر اس کی وصفی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی یا کہے گا تو پھر جائز ہوگا، یعنی اس طرح کہہ رہا اے تعریف کیے گئے، اے شان بیان کیے گئے، اے حمد کیے گئے۔ تو اب محمد حمد کیے گئے کے معنی میں ہوگا، علم کے معنی میں نہیں ہوگا، تو اس صورت میں یا کے ساتھ استعمال بھی جائز ہے۔ لہذا جہاں تجھے بزرگوں کی کتابوں میں نظر آئے گا تو وہ وصفی حالت میں ہے، لیکن عمومی طور پر جو انداز ہونا چاہیے وہ یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ باقی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب خود حدیث شریف میں موجود ہے، ان سنن ابن ماجہ میں، جس کو انہوں نے بالکل سند کے لحاظ سے صحیح قرار دیا۔ جب نبینا صحابی آ گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا چاہو تو آنکھیں لے لو، چاہو تو جنت لے لو، انہوں نے کہا مجھے آنکھیں دے دو، تو نبی علیہ السلام نے ان کو وظیفہ بتایا تھا کہ جاؤ نفل پڑھو، یہ دعا مانگو۔ اس دعا میں یہ الفاظ ابن ماجہ کی روایت میں سیاستہ کے اندر موجود ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت یا محمد، وہاں پر یہ لفظ اس طرح موجود ہے، لہذا وہ وصفی حالت میں ہے اور یا کے ساتھ ہے اور غیبانہ سرکار کو پکارا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر نہ تو یہ کسی کے ذہن میں خلش ہونا چاہیے کہ یا سے آج ندا جائز ہے یا نہیں، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، جائز ہے، حدیث میں موجود ہے، اور پھر جب یا کے ساتھ ندا ہوگی تو پھر اس وقت لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمی حالت میں نہیں وصفی حالت میں لے کر اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس میں قباحت نہیں ہوگی۔ نام سمجھ کے اگر کوئی بیان کرے گا تو اس میں قباحت یقیناً موجود ہے، اس کی جگہ پھر یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ ایسے الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیا صرف محمد نام رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے تفصیل سے کہ جب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کا خیال ایک صحابی کو آ گیا کہ اپنے بیٹے کا نام رکھوں، تو کہنے لگے پہلے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتا ہوں. تو محبوب علیہ السلام نے اجازت دی کہ تم میرے نام پہ نام رکھ سکتے ہو. اس واسطے محمد صرف اگر کوئی بندہ نام رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کا جواز موجود ہے. لیکن آداب زیادہ پھر اس طرح جس طرح کہ کہتے غلام محمد اور غلام رسول، اس میں پھر زیادہ آداب ہوں گے اور زیادہ مناسبات جو ہے وہ موجود ہوں گی. لیکن جس کا نام آپ نے محمد رکھا اس کی پھر نام کی بھی قدر کرنی پڑے گی اور نام کے لحاظ سے بھی اس بچے کو ممتاز جاننا پڑے گا. اور یہ ہمارا بر صغیر پاک و ہند کا عدد ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا نام محمد ہے، آگے امتیاز کے لیے دوسرا نام ہے. اب جتنے لوگوں کا نام، کسی کا نام محمد اشرف ہے، کسی کا نام محمد جاوید ہے، محمد خالد ہے، سب کا اصل نام محمد ہے. کون سا محمد جو کہ اشرف ہے، جو کہ جاوید ہے، جو کہ خالد ہے؟ جب ہم بغداد شریف میں کلاس میں ہمارے نام بولے جاتے تھے، ہم جتنے پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، انڈیا کے اور سری لنکا کے طالب علم تھے، سب کے نام کے ساتھ محمد تھا. تو استاد کہنے لگے تم سارے محمد ہو. یعنی ان کے نزدیک تو پہلا نام ہی نام ہوتا ہے، دوسرا نام تو والد کا ہوتا ہے، تیسرا ساتھ دادے کا ہوتا ہے. تو یہ ان کے نزدیک بڑی تعجب والی بات تھی. تو ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دستور ہے، آگے امتیاز کے لیے کوئی بھی نام ہو پہلا نام سارے محمد ہی رکھتے ہیں. اور جب صبح سکولوں میں بھی حاضری لگ رہی ہوتی ہے، ساری کائنات کی در و دیوار محمد محمد سے گونج رہے ہوتے ہیں کہ یہ محبوب علیہ السلام کے خدام ہے. یہ ایک خصوصی مزاج ہے بر صغیر کا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس سلسلے میں ادب کا ایک گہرا رنگ عطا فرمایا ہے. باقی جو سوالات ہیں ان میں بھی یہی ہے، اذان کے بعد دعا کی شرعی حیثیت، یہ دیگر موضوعات میں آگے مسائل آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ السلام کے عظیم جاہ کے طفیل ہمارا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ حضرات و خواتین کو اس اجتماع میں شرکت پر کروڑوں ثواب عطا فرما. یا اللہ یہ کثیر تعداد میں تیرے محبوب علیہ السلام کے عشاق اور تیرے بندے جو ہاں دست قرآن میں شریک ہوئے ہیں، ان سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما. یا اللہ اس نام کے صدقے ہم سب کی بگڑی بنا. یا اللہ اس کے صدقے ہم سب کو فردوس کا مہمان بنا. الہ العالمین، آج کے پروگرام کی میزبانی جو شیخ محمد ریاض صاحب نے حاصل کی، یا اللہ ان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ جتنے کارکنان بہر سٹال پر یعنی سینکڑوں کی سٹائن پر اور دیگر امور جو انتظامی ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں، سب کو برکت عطا فرما. سب کے دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ان کو حلال روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ سے محروم ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو یہ صداقت اور خوشبو سمجھ کے آگے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ماہ رمضان المبارک کہ اس عشرہ رحمت میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رحمتیں عطا فرما. الہ العالمین محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمیں پابندی کے ساتھ روزانہ اس نور فشاں پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ دعوت ہمیں اپنے دوستوں تک پھیلانے کی ہمت عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ساتھ لانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ